مہربانی پر خیر توجہ وہ علامہ عباس کالے کار جو آنگاروں پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ عباس کا لے کر جو انگاروں پہ چلتے ہیں. بس دیکھیے سب آپ ہی لوگوں کی توصیف ہو رہی ہے جناب ہمارے ماتمداروں کی. اس شعر کو بھی سنیے گا خیر توجہ کے ساتھ. دیوار ہوتے ہیں ہمیشہ دل میں جو راہگیر. دیوار ہوتے ہیں محمد کے نواسے کا جہاں ماتم نہیں ہوتا. سنیے گا حضرت. کے نواسے کا جہاں ماتم نہیں ہوتا. محمد کے نواسے کا جہاں ماتم نہیں ہوتا. محمد کے نواسے کا جہاں دیوار ہوتے ہیں جو راہگیر. دیوار ہوتے ہیں محمد کے نواسے کا جہاں ماتم نہیں ہوتا. ماتم نہیں ہوتا. جتنے گھر ریت کی دیوار ہوتے ہیں دیوار ہوتے ہیں ہمیشہ دیوار ہوتے ہیں. بس اب اے ہرملا تیرو کما کے ساتھ واپس جا. سنیے گا جائے. ہرملا تیرو کما کے ساتھ واپس جا. بس اب اے ہرملا تیرو کما کے ساتھ واپس جا. اے ہرملا تیرو کما کے ساتھ واپس جا. علی اصغر لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں. شابیر میں جو راہگیر دیوار ہوتے ہیں
حضرت قاسم نے فوجوں پر کیا حملہ حضرت قاسم نے فوجوں پر کیا حملہ یہ کہہ کر حضرت قاسم نے فوجوں پہ کیا حملہ حضرت قاسم نے فوجوں پر کیا حملہ اجل سے وہ نہیں ڈرتے ہیں جو فنکار ہوتے ہیں واہ واہ بھائی واہ واہ علی اصغر کے ہوتوں بس دیوار ہوتے ہیں ہمیشہ پھر میں جو دیوار ہوتے ہیں علی اصغر کے ہوتوں کے تبسم کی یہ برکت ہے سنیے گا جاتی شیر کو خاص طور سے توجہ کے ساتھ سبحان اللہ علی اصغر کے ہونٹوں کے تبسم کی یہ برکت ہے علی اصغر کے ہونٹوں کے تبسم کی یہ برکت ہے علی اصغر کے ہونٹوں کے تبسم کی یہ برکت ہے خوشبودار ہوتے ہیں عزا خانے کے کچھ پھول خوشبودار ہوتے ہیں مقصد نہیں لگا بھائی سامعین کی طرف سے اجازت مل گئی آپ پڑھ سکتے ہیں ہمیشہ پھر میں جو زبان عشرت تیرے شعروں کی اتنی عام ہوتی ہے زبان عشرت تیرے شعروں کی واہ عام ہوتی ہے زبان عشرت تیرے شعروں کی نیام ہوتی ہے زبان عشرت تیرے شعروں کی نیام ہوتی ہے پسند اس واسطے سب کو تیرے اشعار ہوتے ہیں ہمیشہ پھر میں جو دیوار ہوتے ہیں ہمیشہ پھر میں جو دیوار ہوتے ہیں آزاداروں کی نظروں میں وہ سب غدار ہوتے ہیں عباس علمدار محترم سامعین میں اپنے زخموں کے آبلوں کو تھوڑا سا پھوڑنا چاہتا ہوں پچھلے کئی برسوں سے میرے پر اور میرے جلوس ادا پر اعتراضات بہت سے ہوتے رہتے ہیں میں چاہتا ہوں 2 منٹ میں اپنی بھڑاس نکال لوں ایک اعتراض یہ کہ صاحب آپ میگزین کو چھپواتے ہیں تو اس کا جواب یہ سن لیجئے کہ مولا کائنات نے دمشق کے گورنر ابو سفیان سے
یہ کہلایا کہ جزیہ کا جو حصہ سینٹر میں جانا چاہیے اس کو بھیجو، خمس، زکوٰۃ اور صدقات کا جو حساب کتاب ہے اسے مینٹین رکھو۔ اس بات کے لیے آپ نے مالک اسکتر کو بھیجا 70% اپنی اسٹیٹ میں خرچ کرو، 30% سینٹر میں بھیجو۔ مولا کائنات ہر چیز کا حساب رکھتے تھے اور اس کی کاپی ہر اسٹیٹ میں بھیجوا دیتے تھے۔ تو یہ حساب رکھ کے ہم سنت علی پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ خمس و زکوٰۃ کے پیسے کا حساب مینٹین نہیں کرتے وہ سنت معاویہ پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان کو سنت معاویہ مبارک، مجھ کو سنت علی مبارک۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے واہ ہوتی ہے، جن کے خون میں پاکیزگی ہوتی ہے وہ ضرور مولا کائنات کی فضائل سن کے واہ کریں گے۔ سال گزشتہ میں نے ہریدوار کے نمن بلایا، میگزین میں درج ہے، انہوں نے 5 ناولیں پڑھے، 3 ناولیں محمود آباد کے نمن نے پڑھا، میگزین میں ہے 1 ناول حسینیہ جلال پور نے پڑھا۔ 24 میں 9 صرف ناولیں پڑھے گئے، اور انہی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ناول پڑھائیے، باقی سب روتے ہیں۔ تو مولا کائنات کا قول ہے، یہ جناب فاضل ہاشمی صاحب سے بڑا قیمتی میں نے جملہ سنا کہ آپ دعا کرتے تھے کہ مجھے حاسدوں کے بیچ میں نہ رکھ، محسود رکھ، یعنی میری حسد کی جائے لیکن حاسدوں کے بیچ میں نہ رہوں۔ اس سال بھی آپ دیکھیے کہ صبح ذوالجناح برآمد ہوگا، اور اس کے بعد گوہر صاحب، عابد صاحب مرثیہ پڑھیں گے اور تقریر ہوگی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ ساری رات ہم آپ کو نہیں رلا سکتے، کیونکہ ذاکر بھی اگر مجلس پڑھتا ہے تو 55 منٹ فضائل، 5 منٹ مسائل۔ ذاکر چاہتا ہے کہ خوب واہ ہو، صدائے داد و تحسین ہو، کچھ نہ صحیح تو الہ آباد کا مجموعہ تک خاموش، یعنی الہ آبادی کی عزت رکھنے کے لیے آپ واہ کیجئے، لیکن جب ماتمی دستے واہ کراتے ہیں تو ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں۔ یہ ان کے خون کی کمی ہے۔ آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، صبح ہم آپ کو خوب رلائیں گے۔ رات بھر نہ آپ رو سکتے ہیں نہ رات بھر واہ کر سکتے ہیں۔ اب میں مائک دے رہا ہوں جناب انیس رضوی صاحب کو۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں مولانا موصوف سید قلب عباس صاحب قبلہ، ڈائریکٹر اسلامک سینٹر دمشق، کہ آئے اور اپنا نثری نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ سلوات سے استقبال کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ لا دون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارضه جلت عظمته الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی التہامی الابتہی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریۃ الساریہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم
ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں ایسے افراد کو جو حسینیت کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. سلام ہو آپ کی محبتوں کو، سلام ہو آپ کی ولا کو، سلام ہو اس طرز محبت کو، اس مودت کو. عزیزان گرامی، رب نے، خالق نے، پروردگار نے پوری کائنات کے کریشن کے بعد اس کو وجود و شہود و لباس شہود دینے کے بعد اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے، کائنات کا جو زبدہ ہے، جو خلاصہ ہے، جو ایبریویشن ہے، جو نبذہ ہے، وہ یہی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک لفظ عزیزان گرامی، تو سوال اگر خالق اکبر نے، رب نے، پروردگار نے، سنسار کے پالنہار نے اگر یہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں سے سوال یہ نہیں کیا گیا کہ اہل بیت سے محبت یا مودت اختیار کرو. عزیزان گرامی، میں نے خود ایک مرجع سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے آیت اللہ کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا محبت اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی ایک طرفہ ہوتی ہے، لیکن مودت اس لفظ کو کہتے ہیں کہ چاہنے والا محبوب کی مودت میں اس طرح سے ڈوب جائے کہ بالکل دیوانہ کہنے نہ جائے، دیوانہ ہو جائے. تو خالق اکبر نے تمام کائنات کے بشر سے حسین کی مودت طلب کی ہے. تو یہ حسینیوں کا اجتماع، یہ حسینیوں کا جلوس، یہ جمع ہو کر سینے پر اٹھتے ہوئے ہاتھ صدائے یا حسین، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے رگوں میں دوڑتا ہوا لہو، اس میں ولایت علی شامل ہے. ہم نے آغوش مادر میں حسین کی محبت کو سیکھا ہے. ہم نے حسین کی مودت اور محبت کو اپنے رگوں میں، اپنے شرائن میں، اپنے دوڑتے ہوئے لہو میں اتارا ہے. تبھی تو ہم کائنات میں جہاں جاتے ہیں ہمارا نام حسینی ہوتا ہے. یاد رکھیے، کائنات میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو حسین کی مودت میں ڈوبتے ہیں، وہ حسینی ہیں، اور جو حسین کی محبت اور مودت کے خلاف چلتے ہیں وہ یزیدی ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. دو ہی زندگی کائنات بشری کے سامنے ہے. رب نے، خالق نے، پروردگار نے انسان سے جو مطالبہ کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، حبل خدا کو اس مضبوطی سے پکڑ لو کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر سمت حیات معزز رہو، موقر رہو، مبجل رہو، مشرف رہو. یاد رکھو، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس زندگی سے وابستہ ہو جاؤ، اس حبل الہی سے وابستہ ہو جاؤ، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور میں تیز و تند آندھیاں چلتی ہیں. کبھی اس آندھی کا نام توڑے چاہوں گا، کبھی اس آندھی کا نام نمرود ہوتا ہے، کبھی شداد ہوتا ہے، کبھی فرعون ہوتا ہے، کبھی حامان ہوتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یاد رکھیے، اگر آپ اپنے سامنے کسی سیمبل کو نہیں رکھیں گے، کسی حاجی کو نہیں رکھیں گے، کسی رہبر حریت کو نہیں رکھیں گے، کسی پیسفل لیڈر کو نہیں رکھیں گے، کسی امام کائنات کو نہیں رکھیں گے، کسی امن و شانتی کے دودھ کو نہیں رکھیں گے، کسی رہبر کائنات کو نہیں رکھیں گے، تو پھر جس طرح سے ماضی کی تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ ہر دور میں آندھی چلی، تو یزید کے دور میں یزید نامی آندھی چلی. حسین اٹھے اور حسین نے یہ بتایا کہ یاد رکھو، شیطان کا سارا شر جب جمع ہو گیا بنی امیہ کے لہو میں تو یزید نامی شخص ابھرا، اور حسین سبحان اللہ، آدم، سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ. موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء کا کمالات اکٹھا ہو گیا کسی ذات میں تو صرف ایک حسین بنا. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ. ایک حسین. نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ہم کائنات بشری کو، ہم دنیا کے افراد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس حسین کو یاد کرتے ہیں، اس رہبر حریت کو یاد کرتے ہیں جس کا نام حسین ہے، جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ ہم اس حسین کو یاد کرتے ہیں جسے نبی نے اپنے دوش پر سوار ہو کے دکھایا، بتایا، سمجھایا۔ اس حسین کو یاد کرتے ہیں جس کے گہوارے کو جبرائیل نے جھلایا، بتایا، سمجھایا۔ ہم اس نبی کو نہیں، توجہ چاہوں گا، اس زبدۃ الانبیاء جسے حسین کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کسی نبی نے، سرکار نے، دانائے کل نے، مولائے کل نے، خلق اول نے، نور اول نے، نبی الانبیاء نے یہی کہا تھا کہ یاد رکھو 1,23,999 نبی کے سارے کمال میرے ذات میں ہیں اور میرا سارا کمال حسین کی ذات میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا واہ 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 واہ، حسین کی ذات میں ہے۔ تو یہ شرف ہے ذاکر کے لیے، یہ شرف ہے سامعین کے لیے جو ذکر حسین میں شرکت کرتے ہیں، جو اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اس طرح سے شرکت کرتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو، میں سلام کرتا ہوں ان انجمن ہائے ماتمی کو کہ جو حسین کے ذکر کو زندہ اور پائندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً دعا کے اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ، یہ انجمن، یہ نوحہ پڑھنے والے افراد ساری رات یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں۔ یاد رکھو ہندوستان کی تاریخ بھی اگر دیکھو تو بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن کسی کا نام باقی نہیں ہے۔ بادشاہ جب تخت خلافت پر آتا ہے کیا کہتا ہے اپنے رعایا سے کہ یاد رکھو میرا نام نہ لینا، کیا کہنا؟ جلال الدین محمد اکبر نہ کہنا، پھر کیا کہنا؟ جا پناہ کہنا۔ توجہ چاہوں گا، جا پناہ کہنا۔ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے شاہوں نے اپنے رعایا سے یہ کہا مجھے جا پناہ کہنا۔ تو کہاں گئی ان کی شاہی، کہاں گئی ان کی بادشاہی؟ اگر کائنات میں باقی ہے تو صرف حسین کی شاہی باقی کیوں؟ اس لیے کہ وہ جا پناہ تو ہو سکتے ہیں، دی پناہ نہیں ہو سکتے سوائے حسین کے۔ حسین اللہ، سبحان اللہ، جس رگ میں حسین کی محبت دوڑ رہی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین اس انداز میں کہیں کہ سعودی عرب کے میکدوں میں زلزلے آ جائیں، تخت پر بیٹھے تمام شرابی تخت سے زمین پر گر پڑے، لگے کہ حسینی جمع ہو کر لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، لبیک یا حسین۔ ایسے نہیں، سارے ماتمی دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ امن و شانتی کا جلوس ہے، یہ پیسفل لیڈر حسین کا جلوس ہے۔ ہم رہبر حریت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم ہندوستان کی آئی بی کو، ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو بنانا چاہتے ہیں کہ اس قوم کو جس کا نام حسینی ہے اس کی مدد کرو، انہیں پروٹیکشن دو، ان کی ہیلپ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محسن ہندوستان ہے، یہ قوم محسن ہندوستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس قوم کے علاوہ کوئی دہشت گردی کے خلاف نہیں بولتا۔ یہی وہ قوم ہے کہ سڑکوں پر نکل کر صدائے یا حسین بلند کر کے دور ماضی کا سب سے بڑا آتنکوادی، سب سے بڑا ٹیررسٹ، سب سے بڑا ارہابی، سب سے بڑا دہشت گرد جس کا نام یزید ہے اس کی نندا کرتے ہیں، اسے کنڈم کرتے ہیں، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہر دور میں دہشت گردی کے خلاف تھے اور ہیں اور رہیں گے، اور جسے دہشت گردی چاہیے اسے امیر شام کا بیٹا یزید مبارک ہو، ہم کو کربلا کا حسین شہید مبارک ہو۔ جسے یزید چاہیے وہ یزید کو لے لے۔ عزیزان گرامی، تاریخ بشریت کہاں تک اس بات کو یاد کرے گی؟ اس لیے کہ دو لفظوں میں اور آپ کی زحمت تمام جب یہ تذکرہ ہوتا ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کربلا کی جنگ، کربلا کی لڑائی، کربلا کا حرب، کربلا کی یہ تاریخ، کربلا کا ڈسپیوٹ دو نسلوں میں تھا یا دو خاندان میں تھا۔
دو لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یاد رکھیے گا ایک ایک بچہ اگر میری آواز جہاں تک جا رہی ہے. عزیزان گرامی کربلا کی لڑائی دو خاندان کے مابین نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف بنی ہاشم کا عظیم الشان لہو حسین اور ایک طرف بنی امیہ کا گندا خون یزید. کون تھا امیہ؟ ہاشم اور عبد الشمس دو بھائی تھے. ہاشم کے اولاد سے حسین کی نسل ہے. عبد الشمس کی دو بیٹی، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی. آخری بات ہے توجہ سے سنیے گا. ہاشم کے صرف اولادیں ہوئی، عبد الشمس کی دو بیٹی ہوئی، نسل نہیں پھیلی اس کی. اس نے کیا کیا کہ میلے میں گیا، بازار میں گیا، اس نے ایک غلام کو خریدا. ایک غلام کو خریدا. عجیب سا غلام تھا، شکل بالکل ڈراؤنی سی، خطرناک، بالکل ذاکر نائک جیسا. بالکل واہ واہ سبحان اللہ. جیسا. اس کا نام امیہ تھا غلام کا. اس کا نام لا کے گھر میں اس غلام کا نام امیہ رکھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیسا تھا امیہ تو میں کہوں گا ذاکر نائک کو دیکھ لیجئے، امیہ کو سمجھ جائیں گے. سبحان اللہ. واہ امیہ رکھا. کیا موازنہ کیا آپ نے. اب امیہ کا بیٹا حرب، امیہ غلام، امیہ کا بیٹا حرب، حرب کا بیٹا کون؟ ابو سفیان. ابو سفیان کا بیٹا سبحان اللہ. معاویہ. معاویہ کا بیٹا کون؟ یزید. تو جنگ کہاں تھی؟ ایک غلام اس نے یہ چاہا کہ میں سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس نے یہ چاہا، ایک غلام نے یہ چاہا کہ میں عرب کے جزیرے پر پہچانا جاؤں، تو وہ حسین سے لڑا. تو جب کوئی چھوٹا یہ چاہتا ہے کہ میں بڑے میں پہچانا جاؤں تو وہ کسی بڑے سے لڑتا ہے، چاہے وہ یزید ہو یا یزید کا باپ ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ہر چھوٹا بڑے سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ وہ پہچان. سبحان اللہ. سبحان ہم اللہ. کربلا کی تاریخ دہراتے ہیں کہ قوت مل سکے. ہم گریہ کرتے ہیں، ہم سر کٹاتے ہیں. ہم سر کاٹنے والی قوم نہیں ہیں، ہم سر کٹاتے ہیں. ہم بازو دیتے ہیں، کسی کے بازو کو نہیں کاٹتے. ہم کسی کا سر قلم نہیں کرتے. ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں. 1400 سال تک سے ہم یہ بتا رہے ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہو کر گریہ کر کے رو کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم رہبر حریت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں. اے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان بھائیوں، اگر گاندھی جی کا تذکرہ کرتے ہو تو گاندھی جی پر جس کا احسان تھا حسین، اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ اسی گاندھی نے تو کہا تھا I have learned from امام حسین how to get liberty in this country. میں ہندوستان میں کس طرح سے آزادی لے کر آؤں میں نے حسین سے سیکھا. تو حسین محسن گاندھی کے ساتھ محسن ہند ہیں، تو ہم محسن ہند کا تذکرہ کرتے ہیں. قوت پیدا کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ہر دور میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہی وہ پیغام تھا حسین کا جو کربلا میں دینا چاہتے تھے. یہی وہ حسین کا پیغام تھا جو حسین کربلا میں دینا چاہتے تھے. یاد رکھیے گا 1400 سال کے بعد مزاج بشر میں یہ بات آتی ہے کہ حسین کربلا میں حسین کا پیغام کیا تھا، حسین کہنا کیا چاہتے تھے. زبدتاً وقت بہت کم، لہذا خلاصتاً ایبریویشن میں حسین کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور کے باطل پرست افراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حسین حق کو پہچانوانے کے لیے گئے تھے. حسین نے قربانی پیش کی. عزیزان گرامی، اس لیے کہ اگر حسین قربانی نہ پیش کرتے تو اسلام تو بچ جاتا، لیکن اسلام میں یا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں جب تک ایثار قربانی نہ ہوتی تو اس میں زندگی نہ ہوتی. ظاہر ہے رب خالق اکبر قدیر ہے، وہ کائنات میں ہر شے کو منوا سکتا ہے، لیکن جس چیز کو اس نے قربانی سے منوائی اس میں بقا ہے. اسی لیے پوری کائنات کا جا کے تجزیہ کیجئے، صرف اگر کسی کا ذکر باقی ہے تو وہ حسین کا ذکر باقی ہے. کائنات کے ذرات پر ذکر باقی ہے. ہندوستان کیا، افریقہ کے وادیوں میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ حسین کا ذکر ہوتا ہے. حسین کربلا میں قربانی پیش کرتے ہیں. عزیزو، دو رخ ہیں حسین کے بہت عظیم الشان، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس زہرا کو، اس فاطمہ زہرا کو پرسہ دے دیں جو رومال خالی لے کر آتی ہے اس غرض سے، اس مقصد سے کہ عزادار روئیں گے کہ ان کے آنسو لے کر میں جا کر اپنے بیٹے حسین
کہ جس کو میں نے گہوارے میں اپنے آغوش میں چکیاں چلا چلا کے جس کو میں نے پالا تھا، ظلم نے ستم نے کربلا میں جسے مار ڈالا، اس کے زخموں پر یہ حسینیوں کے آنسوؤں کو لگاؤں گی۔ عزیزوں تو رونے میں خفت نہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا حسین کی ساری بہن اور بیٹیاں ترستی رہیں کہ کب موقع ملے حسین پر گریہ کر سکیں۔ اللہ اکبر، کب موقع ملے حسین رخصت ہوتے ہیں۔ حسین کے ساتھ ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا جناب فاطمہ صغریٰ۔ کبھی سوچا ہے فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں کیوں چھوڑا؟ عزیزو، یہ اکثر سنتے ہو کہ فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ فاطمہ صغریٰ شبیہ تھی زہرا کی، فاطمہ زہرا کی یہ شبیہ تھی اس لیے چھوڑا تھا۔ لیکن میرا دل کہتا ہے یہ بھی صورت تھی، لیکن دوسری صورت ایک یہ تھی کہ میرے جانے کے بعد جب مدینہ اجڑ جائے گا تو ایک بیٹی مدینے میں ہونا چاہیے جو ہائے بابا کہہ کے مدینے والوں کو سونے نہ دے اور یہ بتائے مدینے والوں اس مدینے کا رہنے والا حسین مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ دوسری بیٹی سکینہ ہے۔ اللہ اکبر، عظم اللہ لکم الاجر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سکینہ کی مظلومیت بہت سنتے ہو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سکینہ دربار یزید کے مناظر کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ زندان کے مصائب میں نے کل بیان کیے تھے۔ عزیزو، جب رہائی ملی ہے اہل بیت کو تو امام سجاد جناب زینب کے پاس آتے ہیں۔ اے پھوپھی اماں، یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے۔ تو معلوم ہے مشکل کشا کی بیٹی نے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا، اے بیٹا سجاد، شام غریبہ سے شام زندان تک ہم اپنے بھائی حسین پر گریہ نہیں کر سکے۔ اے بیٹا سجاد، یزید سے کہہ دو کہ ہم کو رونے کی اجازت دے دے۔ عزیزو، فرش حسین بچھائی گئی۔ سب سے پہلے مجلس جو جناب زینب نے کی، ملک شام میں ذکر کون پڑھ رہا ہے؟ جناب زینب۔ ذاکرہ کون ہے؟ جناب زینب۔ اے شام کی عورتوں، جب شام کی عورتیں سب جمع ہو گئیں، ایک ایک کی طرف رک کر کے کہتی ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے 72 قدم کے فاصلے پر دیکھا ہے، محمد مصطفیٰ کے نواسے پر یزید ملعون کا شمر اس طرح سے آگے بڑھا اور ان کے سینے پر سوار ہو کر میرے بھائی حسین کا سر کاٹ رہا تھا۔ اے شام کی عورتوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے بھیا علی اصغر کے گلے پر تیر کیسے لگا۔ ایک ایک منظر یہ شہزادی بیان کرتی ہیں۔ مصائب اور مجلس ختم ہوتی ہے، یزید نے تبرکات کو بھیجا۔ ایک ایک تبرک زندان میں آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کہا یہ جناب سید سجاد، جناب سید سجاد کا سامان ہے۔ دوسرا سامان آیا، یہ زہرا کی ردا ہے، یہ سید سجاد کا سامان ہے۔ سامان آتا رہا اور ایک سامان میں ایک چھوٹی سی ردا آئی۔ ارے جیسے ہی چھوٹی سی ردا آئی، رباب نے ردا کو اٹھایا۔ رباب ردا کو اٹھاتی ہیں، آہستہ سے کہتی ہیں، اے شہزادی زینب، ردا تو ہے لیکن ردا جل چکی ہے۔ اے سیدہ تیری عظمت کو سلام۔ اسی خاک پر بنی ہوئی قبر سکینہ پر ردائے سکینہ رکھ کے کہتی ہیں، اے کربلا کی مسافرہ، اے سکینہ، ارے تجھے چادر کی بہت چاہت تھی، یہ چادر حاضر ہے۔ ایک ایک سامان آ رہا تھا۔ رباب نے کیا دیکھا کہ جلا ہوا جھولے کی کچھ لکڑیاں آئی ہیں۔ عزیزو، جب جھولے کی لکڑیاں آئی ہیں، شام کی عورتیں کہتی ہیں کہ رباب اٹھی اور آواز دیتی ہیں، ارے کربلا میں میرا ننھا مجاہد تو مارا گیا، ارے لاؤ ان لکڑیوں کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ ارے یہ ماں جب تک زندہ رہے گی اس جھولے کی لکڑی کو اپنے سینے سے لگا کر جیے گی۔ عزیزو، راویہ کہتی ہے، انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسا مصیبت رباب، میں ہر مصیبت کو بھول جاؤں لیکن کیسے رباب کی مصیبت کو بھولوں۔ جب کارواں کربلا کی طرف جا رہا تھا، ساری بیویاں ناقے پر سوار تھیں، ابھی قافلہ چل رہا تھا۔ بشیر نے کہا قافلہ آگے بڑھاؤ، قافلہ چلا۔ سیدہ زینب نے کہا، بشیر
ठहर जा, रबाब नजर नहीं आती। अरे जब तलाश किया गया तो क्या देखा, जिंदाने शाम की कब्र पर माँ बैठी हुई सकीना से कह रही है, ऐ सकीना, अरे तुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, ऐ शाम की और तो अगर हो सके तो सरे शाम आना। एक इल्तिजा है, इस बच्ची की कब्र पे रोशनी जला देना, शमा जला देना, इस बच्ची को अंधेरे से डर लगता है। मसाइल पेश कर रहे थे मोहतरम कल्ब अब्बास साहब क़िबला, और अंजुमन शबीरिया जोड़ूपुर सुल्तानपुर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैं उनके अरकान से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज के करीब आने की जहमत करें। दिल सीने में मुस्तर है कि साथ है सफर की, नजरों में है तस्वीर हर एक नूर नजर की, वो बच्ची जो होती थी कभी जान पिदर की, जिंदान में एक कब्र की आगोश में अब है, फरियाद गुना आलमे खामोश में अब है। उसी के मसाइब पेश कर रहे थे मोहतरम मौलाना सैयद कल्ब अब्बास साहब क़िबला। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बिलाल हुसैन साहब से कि आए और अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। यकीनन छोटा बच्चा है, हौसले की जरूरत है, आप हजरात के रूबरू है। इस शेर से इस्तकबाल कर रहा हूँ कि खेलते खेलते असगर को ख्याल आया है, बाप के सामने बैत का सवाल आया है, 6 महीने के मुजाहिद को जलाल आया है, आस्ती उल्टे हुए बानों का लाल आया है। तेज तूफान कभी मंद नहीं होते, हौसले उम्र के पाबंद नहीं होते, हौसले उम्र के पाबंद नहीं होते। समाअत फरमाए बिलाल हुसैन को। जाओ काम मुश्किलों में आए, काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली। सारी दुनिया बुलाए, उसे कुछ भी न बाए, उसे कुछ भी न बाए, सारी दुनिया बुलाए, बने जिसका सहारा अली अली, बने जिसका सहारा अली अली। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली। कि वो जिसके एक इशारे पर मगरिब से पलट आए सूरज, सो जान निशावर चांद करे, कदमों में बिछा जाए सूरज, कदमों में बिछा जाए सूरज। ऐसा मौजिज़ा दिखाए, ऐसा मौजिज़ा दिखाए, कुछ समझ में न आए, ऐसा मौजिज़ा दिखाए, कुछ समझ में न आए, वही रब का दुलारा अली अली, वही रब का दुलारा अली अली। हाँ मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा। भाई गौहर साहब आप कहाँ हैं? दस्ता लेके आइए, गैप नहीं होना चाहिए। पढ़ो बेटा। मुश्किल की घड़ी जब आन पड़ी, इस्लाम पर जंगे खैबर में, कर्रारी लश्कर देख के एक हलचल थी दिले पैगंबर में, एक हलचल थी दिले पैगंबर में। सबके सर को झुकाए, सबके सर को झुकाए, कभी जिब्रील आए, सबके सर को झुकाए, कभी जिब्रील आए, और गूंजा ये नारा अली अली, और गूंजा ये नारा अली अली। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली। किया होश अबू तालिब की तरह, काबा भी तुम्हारा तालिब है, कुदरत की बनाई हर शय पर तू पूरी तरह से गालिब है,
تو پوری طرح سے غالب ہے. مردہ زندہ ہو کے جائے, مردہ زندہ ہو کے جائے, سورج بھاگا بھاگا آئے. مردہ زندہ ہو کے جائے, سورج بھاگا بھاگا آئے. جو ہو تیرا اشارہ علی علی, جو ہو تیرا اشارہ علی علی. ہاں بھئی, جوانوں کی دلوں کی دھڑکن شبیریہ جوڑے پور کے صاحب بیاس گوہر صاحب, اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی. انجمن شبیریہ جوڑو پور سلطان پور, صاحب بیاض تعارف کے محتاج نہیں, بین الاقوامی سطح پر شہرت کے حامل محترم گوہر سلطان پوری, جن کے شعر سے میں ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد, ہے ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی, کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. آئیے استقبال کریے ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن, انجمن شبیریہ جوڑو پور سلطان پور, صاحب بیاض گوہر سلطان پوری. سماعت فرمائے یا حسین. فیضان محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمات سے کہ جگہ دیتے دستہ لگ جائے. بھائی عزادار صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں, اسٹیج اچھا نہیں لگ رہا ہے, میری آواز کو سننا ہے تو فوراً آ جائیں. عزادار صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ تمام عزاداروں سے درخواست ہے. انجمن حسینی یوک دل کے ارکان سے گزارش ہے کہ وضع خانے میں پہنچ جائیں, ماتم کرتے ہوئے اسٹیج کے قریب آئیں. انجمن شبیریہ کے فوراً بعد انجمن حسینی یوک دل جس کے صاحب بیاض بلدیو یادو ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. 2 سال کے بعد میرا حاضری کا شرف ہوا, اور 2 سال جو مومنین میرے انتظار میں رہے, میں ان سے دست ادب جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں آ سکا. اس میں کسی کو قصور ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اذان محترم جناب انیس جائسی خدا سلامت رکھ کے میرے ہی 4 مصرے پڑھے. میں آغاز کرنے کے پڑھے کو تبرک کے طور پہ 2-4 شعر سنا دیتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ یادیں نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر, یادیں نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر, دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. مولا کائنات کو ماننا آسان ہے, مولا کائنات کی ماننا قیامت ہے. یادیں نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر, دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. تبدیلی خلاف حرم ہو چکی بہت, عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر. تبدیلی خلاف حرم ہو چکی بہت, عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر. عباس کے علم کو سجا لے. ابھی جناب باقر بھائی نے کہا کہ کچھ لوگوں کو یہ واہ واہ اچھا نہیں لگتا, بہت لوگوں کو اللہ میں نہیں اچھے لگتے, کیا کریں گے. بہت لوگوں کو خانہ کعبہ نہیں اچھا, ماں باپ نہیں اچھے لگتے بہت لوگوں کو. بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں پڑھوں تو آپ چپ رہیے گا, باپ مجھے بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں. میں دیکھیں ایک دم چپ ہوں. اللہ کوئی کورونا پسند نہیں آتا, کسی کو ہنسنا نہیں پسند آتا. ہمیشہ سچائی کے خلاف ہی دنیا رہی ہے. جہاں آدم ہے وہاں شیطان ہے, جہاں ابراہیم ہے وہاں نمرود ہے, جہاں موسیٰ ہے وہاں فرعون ہے, جہاں حسین ہے وہاں یزید ہے, جہاں علی ہے وہاں معاویہ. یادیں نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر, دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. تبدیلی خلاف حرم ہو چکی بہت, عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر. سجدوں کے داغ لائق صد احترام ہے, ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر. سجدوں کا داغ لائق صد احترام, ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر. ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر. ماتم کا ایک نشان. صبر سے کام لیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مولا کائنات کا نعرہ, اگر آپ اتنا دیتے لگے تو مجھے جلدی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے پہلے ٹائم لیا کیونکہ مجھے یہاں سے 300 کلومیٹر کا سفر نانپارہ پہنچنا ہے. ایسا نہیں ہوتا یہ مولا کائنات کا نعرہ ہم نہیں جھیل سکتے تو وہ کیا خواہ جھیلیں گے. ہم اتنا لمبا نعرہ ہے, اتنی دیر کا نعرہ ہم کو
مجھے اچھا یاد ہے نبی کے دل میں بس سجدوں کا داغ لائق سب احترام ہے ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر کعبے سے کہہ رہی ہے یہ کربلا کی خاک میری طرح نصیب جگا لے تو بات کر کعبے سے کہہ رہی ہے یہ کربلا کی خاک میری طرح نصیب جگا لے آخری ایک فرد بولا کہ یہاں سے اوپر تک آج نس گرد مصرہ کوٹ کیا جائے یہاں سے کعبے سے کہہ رہی ہے یہ کربلا کی خاک میری طرح نصیب جگا لے تو بات کر میری مدد کو آ جائے مولا کائنات تو تین میں سے ایک بلا لے تو دم مولا قریب آنے تو دستے کو دم مولا ہری دم مولا تھوڑا سا قریب آنے دیجئے خدا کے لیے تھوڑا سا قریب آنے دیجئے دم مولا ہری دم مولا 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 یہ آپ لوگ دستے کو تھوڑا آگے آ جانے دیجئے بہت دم مولا ہری دم مولا دم مولا ہری دم مولا دم مولا ہری دم مولا تھوڑا سا جگہ دینا خدا کے لیے سمجھ گیا دم مولا ہری دم مولا 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 زیر لحد منظر ہے عجیب زیر لحد منظر ہے عجیب وہ میرے میں ان کے قریب زیر لحد منظر ہے عجیب وہ میرے میں ان کے قریب زیر لحد منظر ہے عجیب وہ میرے میں ان کے قریب قبر میں جانتا ہم سوئیں گے قبر میں جانتا ہم سوئیں گے سب ہے تیرا کرم مولا بے خاتوں سے تھوڑا سی جگہ دم مولا ہری دم مولا دم مولا ہری دم مولا دم مولا ہری دم مولا آخری پتہ باغ فدق کو کھائے ہیں باغ فدق کو کھائے ہیں باغ
دک کو کھائے ہیں اس لیے پیٹ دبائے ہیں، دانت دک کو کھائے ہیں کیوں اس لیے پیٹ دبائے ہیں، ہاتھ کے جناب معصومہ ہے ہو گنا ان سے ہضم مولا غم مولا ہر دم مولا دم مولا ہر دم مولا دم مولا ہر دم مولا دم مولا ہر دم مولا۔ اگر آپ ایک بار کو بار تبرک دے دیا جائے تو آپ کہیں گھر تک مسئلہ بہت ہوگا، آپ ایک بس کیجئے مگر کچھ چیزیں ایسی جو دیتے رہے انہیں کمی رہتی ہے، پیش کرتا ہوں ارے کاذب ابن کاذب پر تیرے لقب کے غاصب پر، کاذب ابن کاذب پر تیرے لقب کے غاصب پر، کاذب ابن کاذب پر تیرے لقب کے غاصب پر، جتنی اس پر لعنت بھیجے جتنی اس پر لعنت بھیجے اتنی اس کو کم مولا دم مولا ہر دم مولا دم مولا ہر دم مولا دم مولا ہر سبحان اللہ سبحان اللہ دم مولا ہر دم مولا دم مولا ہر دم مولا۔ خیبر کی جنگ وہ فاتح ہو تو مولا کائنات کے نام لکھی ہوئی تھی اس لیے ہوگی اور بھی تو 85 جنگیں ہیں دم مولا دم مولا۔ ارے مال بٹا تو جاگ لیے مال بٹا تو جاگ لیے وقت پڑا تو بھاگ لیے مال بٹا تو جاگ لیے وقت پڑا تو بھاگ لیے ان سے خیبر کیا اکھڑے گا ان میں کہاں ہے دم مال بٹا تو جاگ لیے وقت پڑا تو بھاگ لیے۔ بہت کراؤڈ ہے سارے محترم بہت بڑا کراؤڈ ہے، جو آگے ہیں ان کے ذائقے کا مطلب کچھ اور ہے، جو پیچھے ہے وہ ان کا نصیب ہے سارے محترم۔ میں یہاں سے کافی بدل رہا ہوں بائک کو آگے پڑھ دوں گا، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پیسہ دوں مال بڑا تو بھاگ لیے مال بٹا تو جاگ لیے وقت پڑا تو بھاگ لیے ان سے خیبر کیا اکھڑے گا
अनीश ठेस न लग जाए आप तीनों को। धम्माला हर धम्माला धम्माला हर धम्माला धम्माला हर सीना है तेरे गम के लिए, सीना है तेरे गम के लिए, हाथ मिला मातम के लिए, सीना है तेरे गम के लिए, हाथ मिला मातम के लिए, सीना है तेरे गम के लिए, हाथ मिला मातम के लिए, जिस्म में जब तक जान रहेगी, जिस्म में जब तक जान रहेगी, होगा तेरा मातम वाला, दम वाला हर धम्माला हर धम्माला, धम्माला हर धम्माला, धम्माला हर धम्माला, धम्माला हर धम्माला, धम्माला हर धम्माला। बहुत अंग्रेजानी मोहतरम की हम ही जन्नत में जाएंगे। क्या वो है, हम जन्नत में जाएंगे, हमसे भी कहते हैं कि हम ही लोग जन्नत में जाएंगे। हम तो रहते ही वहाँ हैं, आप जाएंगे जन्नत कसम खुदा की कोई खिलाना नहीं है। इसको देखो जन्नत में चला जा रहा है। कहा हम जन्नत में चले जाएंगे, अगर तुम जन्नत में चले गए तो वहीं एहतजाज हो जाएगा और मैं करूंगा। शेर पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। कहते हैं खुल्द में जाएंगे, कहते हैं खुल्द में जाएंगे, हम ये नबी से बताएंगे, कहते हैं खुल्द में जाएंगे, हम ये नबी से बताएंगे, या तो ये मलऊन रहेंगे, या तो ये मलऊन रहेंगे, या तो रहेंगे हम मौला। धम्माला धम्माला हर धम्माला, अरे मौला अरे मौला अरे मौला अरे मौला अरे मौला धम्माला हर धम्माला, कहते हैं खुल्द में जाएंगे, हम ये नबी से बताएंगे, कहते हैं खुल्द में जाएंगे, हम ये नबी से बताएंगे, या तो ये मलऊन रहेंगे, या तो ये मलऊन रहेंगे, या तो रहेंगे हम मौला दम मौला हर
और सनाज़ान मोहतरम, मैं आपकी इत्ताअत व तहसीन का बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ, मगर मैं अय्याम अज़ा के आखिरी दिन हूँ, मैं यहाँ से मैं माइक वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपको जलसे में होना चाहिए, इज़ान मोहतरम, जुलूस में नहीं होना चाहिए। बैर कैफ भी अच्छा मतलब बकर भाई के हुक्म के 2 साल का कोटा, अहले बैत का जिक्र का कोटा कोई पैदा ही नहीं दुनिया में जो पूरा करते, कोई तारीफ नहीं। जहाँ के प्रोग्राम, यहाँ के प्रोग्राम को लाखों सलाम, मोमिन को लाखों सलाम। आधी दुनिया रौन चुका हूँ, जहाँ जाओ वक्त बहुत कम है, वक्त साथ देने को तैयार नहीं है अहले बैत का, तो हम लोग क्या दे देते हैं। मेरे बच्चों का इसरार है, पेश करता हूँ जी। जी अच्छा, घेर ये होता है कि इंसान घेर लगाता है तो भागते हैं लोग। मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान कितनी तेजी से भाग सकता है, कोई तखमीना नहीं है। मैं बताता हूँ कि इंसान कितनी तेजी से भाग सकता है। हैदर हैदर हक हैदर 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 हक 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 हैदर हैदर। मोहतरम, साल 2 साल के बाद आया वो, बहुत ही ममनून मशकूर हूँ कि मैं आप लोगों ने अपनी उतने ही प्यारे में उससे पढ़कर सुना है। मोहतरम शमीम भाई वगैरह वगैरह, दाता साहब ने रजा देदी वगैरह और जनाब लाश नेता साहब वगैरह की मेहनत मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर साहब पर हैदर हक हैदर हैदर, बड़ा समझदार मोहतरम, ये सजा है आज पकड़ा गया। हैदर हैदर हक हैदर हैदर कौन मेरे मौला के मुकाबिल इस दुनिया में आएगा, कौन मेरे मौला के मुकाबिल इस दुनिया में आएगा, कौन मेरे मौला के मुकाबिल इस दुनिया में आएगा, कौन है जो डूबा हुआ सूरज मगरिब से पलटाए। पेश करता हूं, अब चला तो सुनो इंसान मोटा बताओ खास ना खुदा के लिए ये इनका इलाहाक 3 जगह से है, वो तो ये खराब रहते ही क्या करें। भाई ये जुलूस सिर्फ शामिल कौन मेरे मौला के मुकाबिल इस दुनिया में आएगा, कौन मेरे मौला के मुकाबिल इस दुनिया में आएगा, कौन है जो डूबा हुआ सूरज मगरिब से पलटाएगा। या तो नबी है या तो वली है या है पैगंबर। दूसरे के साथ कितनी देर भाग सकता है इंसान, कोई तखमीना नहीं है। मैं बताता हूँ इंसान कितनी देर भागा था आज तक वापस नहीं आया। पेश करता हूँ इधर मोड़ हैदर हैदर हक हैदर हैदर। मिसाल देते रिजवान भाई के, हमें आपको लड़का घोड़े की तरह दौड़ता है। शेर पेश करता है इधर मोड़ हैदर हैदर
حق حیدر حیدر بھیا جلدی سے خدا کے لیے ورنہ میں شام میں پھر دیتا خدا کے لیے کہانی پھر سکتا حیدر حیدر حق حیدر 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 حق حیدر حیدر جنگ خیبر یاد تو ہوگی کس طرح سے بھاگے تھے جنگ خیبر یاد تو ہوگی کس طرح سے بھاگے ہیں لکھا ہے تاریخ میں گھوڑے پیچھے تھے یہ جنگ حیدر حیدر حق حیدر 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 حق حیدر حیدر تھوڑا سا حق حیدر حیدر جنگ خیبر یاد تو ہوگی کس طرح سے بھاگے تھے لکھا ہے تاریخ میں گھوڑے پیچھے تھے یہ آگے تھے کہنے لگے پھر خود ہی پیمبر حیدر 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 حق حیدر حیدر تیرے لقب کو اے میرے مولا جس نے چھینا ہے تیرے لقب کو اے میرے مولا جس نے چھینا ہے لاکھ قرب پیغمبر میں ہم تو کہیں گے کمینہ ہے تیرے لقب کو اے میرے مولا جس نے چھینا ہے لاکھ قرب پیغمبر میں ہم تو کہیں گے کمینہ ہے ایک ہو چاہے دو تین ہو نمبر حیدر حیدر حق حیدر منافظ مشہور تین سے مراد ابو سفیان معاویہ اور یزید ہے حق حیدر حیدر محترم یہ مصرع آپ خود پڑھیں میں پیش کروں مفلس تیرے نام سے مولا شخص سخی بن جاتے ہیں مفلس تیرے نام سے مولا شخص سخی بن جاتے ہیں حیدر حیدر رکھتے لوگ ولی بن جاتے ہیں مفلس تیرے نام سے مولا شخص سخی بن جاتے ہیں حیدر حیدر رکھتے لوگ ولی بن جاتے ہیں ڈھول دمادم بول دمادم مست قلندر حیدر حیدر دوسری کوئی بات نہیں کرتا وہ ازانے میں جو قلندر ہوتا پیش کرتا ہوں حیدر حیدر حق حیدر حیدر یہ بھی شیخ خاص سن رہا ہوں حیدر حیدر حق حیدر حیدر مولا علی سے
مولا علی سے جلنے والوں سب سے بہت پچھتاؤ گے، بس اتنی سی بات بتا دو خلد میں کیسے جاؤ گے۔ مولا علی سے جلنے والوں سب سے بہت پچھتاؤ گے، بس اتنی سی بات بتا دو خلد میں کیسے جاؤ گے۔ ان کے بیٹے خلد کے افسر حیدر 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 حق حیدر حیدر بڑا سمجھا محترم دیکھیں حیدر حیدر حق حیدر 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 حق حیدر حیدر۔ یہ شعر تمام نظریں کی نظر ہے اور یہ شعر خاص طور سے ہمارے رضوان بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مرادہ سمجھتا ہوں ان کے ہر ایک فعل پایت عرش بری سے آتی ہے، ان کے ہر ایک فعل پایت عرش بری سے آتی ہے، ان کے گھر کی روٹی دیکھو خلد میں کیسے جاتی ہے، ان کے ہر ایک فعل پایت عرش بری سے آتی ہے، ان کے گھر کی روٹی دیکھو خلد میں کیسے جاتی ہے۔ بولے رضوان ہاتھ بڑھا کر حیدر حیدر حق حیدر حیدر۔ اذان محترم اب اذان محترم اب ان کو یہ تعجب ہے عجب بول رہا ہے، ان کو یہ تعجب ہے عجب بول رہا ہے، نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے، ان کو یہ تعجب ہے عجب بول رہا ہے، نعرہ ہے کہ خالق کا غضب بول رہا ہے، جب نعرہ حیدر کوئی محفل میں لگائے یہ جان لو پاکیزہ نسب بول رہا ہے، یہ جان لو پاکیزہ نسب بول رہا ہے۔ تو سب یہاں سے پیش کرتا ہوں، اب یہاں سے دل تھام کے نوحے پیش کرتا ہوں، میں نے وقت لیا ہے، 2 نوحے پڑھوں گا۔ ایک ہمارے بچے ماشاءاللہ یہ کویت سے ہو کر آئے ہیں، قربائی بھی میں نے اسپیشلی روک رکھا ہے، دمام سے نوشاد صاحب، دبئی سے ظفر صاحب، دلی سے ابو تراب صاحب اور اشوک نگر سے مظہر صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، 110 کنٹری میں براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور اب تک 90,000 کلپنگ ہو چکی ہے اس پروگرام کی۔ عزادار صاحب اسٹیج پہ فوراً آ جائیں بھائی، میں بہت پریشان ہوں ان کے لیے، خیریت سے تو ہیں؟ ہاں عزیزان محترم، یقین ہے کہ جو دمام سے سن رہے ہیں، جو دبئی سے سن رہے ہیں، جو امریکہ سے سن رہے ہیں، لندن سے سن رہے ہیں، ان سے پوچھئے وطن کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے دبئی سے فون آئے یا ہانگ کانگ سے آئے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں، جبرائیل امین جو ہے سیدھا یہاں سے وہاں تک معراج سے زمین تک ملائے ہوئے ہیں، زمین طرف پورا میسج دے رہے ہیں کون کیا پڑھ رہا ہے، اور کوئی اپنے لیے، میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، خدا جانتا ہے، میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ میرے لیے داد نہیں دے رہے ہیں، اپنے لیے داد دے رہے ہیں۔ کبھی کسی شخصیت کو سن کر فلاں صاحب پڑھ رہے نہیں، حق کا ساتھ دو، اجر مولا سے لینے کی کوشش کرو۔ گوہر سلطان پوری تمہیں اس داد کا اجر کبھی زندگی میں اس کے باپ بھی نہیں دے پائیں گے تمہیں، اذان محترم، اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اذان محترم۔ خدا فرمائے قبولیت اس پروگرام کی یہ ہے کہ معصوم عالمیان قبول کر لیں اسے،
इंसानों के बस में कुछ नहीं है, और बेशक मासूमा कबूल फरमाएंगी। नौहा मेरे भतीजे पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं नौहा, मैं वादा करता हूँ कि जो नौहा नहीं सुन के जाएगा वो अफसोस करेगा बाद में, क्योंकि मैं 2 साल के बाद मैं आया हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ें लेके आया हूँ। जाने मोहतरम नौहा समाज फरमाइए, मेरे भतीजे कुवैत से आए हुए हैं और करबलाई भी हैं माशाल्लाह से। मैंने इन्हें रोक रखा कि पढ़ कर ही यहाँ से तुम इतिकाफ करोगे। इब्ने हसन और सित्ते हसन साहब, मैं नौहा बोला, उनका नाम इब्ने हसन, उनका सित्ते हसन, और सबसे छोटे वाले का मोहम्मद नाम है। ये नौहा पेश करेंगे, उसके बाद मैं आपको भाई नौहा पेश करूँगा। मुराद फरमाएं, जब कोई इंसान मुसीबत में परेशान हो जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा अजीज चीज़ जो होती है, जब से सबसे ज़्यादा चाहता है उसको आवाज़ देता है। ऐसा ने मोहतरम, जब असर आशूर इमाम की शहादत हो गई तो किसी आवाज़ देती ज़ैनब के पास कौन सा फिक्रा था, वो एक ही आवाज़ थी, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, मेरे माँ जाए, मेरी रज़ाएं चिल रही। वहाँ पे खिदमत मैं वादा करता हूँ, दाद जिंदगी भर दुनिया के तमाम क्राउड में कई सैकड़ों मरतबा जहाज़ों का सफर कर चुका हूँ। दाद देने की पूरी जिंदगी है। एहतियात से खड़े हो, ज़्यादा इधर उधर मत करें, क्योंकि आप यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारा उस वक्त में ईमान भी यही कहीं होगा। वहाँ पे जो खिदमत मुलाज़ा करें। हजरत समाअत फरमाए जनाब डॉक्टर नजमी सुल्तानपुर, जो कि अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है, बतौर ख़ास समाअत फरमाए जनाब ज़ैनब के हवाले नौहा पेश कर रहा हूँ, बतौर ख़ास समाअत फरमाए हजरत। अंजुमन शबीरिया जोड़ूपुर के फौरन बाद हमारी दूसरी मेहमान अंजुमन हुसैनी युवक दल नाहरपुर के अरकान से गुजारिश है कि वो धीरे धीरे स्टेज की जानिब बढ़ें। दुश्मना से आकर हमें बचा दो, हम दुश्मना से आकर हमें बचा दो, हम नंगे सर हुए हमको रिदा उड़ा दो, चादर का एक टुकड़ा भैया कहीं से ला दो, ज़ैनब ये कह रही है अब्बास को बुला दो। हजरत समाअत फरमाए जनाब ज़ैनब के हवाले नौहा पेश करूँ, बता रहा ख़ास समाअत में चादर का एक टुकड़ा भैया कहीं से ला दो, चादर का एक टुकड़ा भैया कहीं से ला दो,
ہم ننگے سر ہوئے ہیں ہم کو ردا اڑا دو ہم ننگے سر ہوئے ہیں ہم کو ردا اڑا دو زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو سماعت فرمائے حضرت جناب ڈاکٹر منظر سلطان پور کا بین پیش کرو بطور خاص سماعت فرمائے زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو زینب یہ کہہ رہی ہے عباس سماعت فرمائے بطور خاص سماعت فرمائے زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو وحشت بھری چل رہی ہے ظالم بلند لپٹے خیمے نگل رہی ہے بطور خاص سماعت فرمائے یہ ہولناک منظر جا کے انہیں سنا دو عباس کو بلا دو یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی تشریف فرما بطور خاص سماعت فرمائے زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو
سر سے گزر چکا ہے سیل ستم کا پانی، جانوں پہ بن گئی ہے یہ بتا دو، عباس کو بلا دو. سماعت فرمائے بطور خاص سماعت فرمائے. زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو. کس درجہ سنگ دل ہے پیلا گرے زمانہ، پہلے ہرا کی موشے رسی بندھا کے تالا، آجا دکھا ہے باقی بس بیڑیا پنڈالا. ہم ہیں اسیر بے کس، جلدی ہمیں چھڑا دو، عباس کو بلا دو. زینب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو. سماعت فرمائے بطور خادم شعر، بطور خاص سماعت فرمائے. قیدی بلا رہے بیمار بے بسوں کو، اب لوٹ لینا دیں گے ظالم ہمیں گھروں کو. دریا پہ سو رہا ہے غازی میرا جگا دو، عباس کو بلا دو.
محترم یہ نوحہ آپ نے سماعت فرمائے اور نوحہ ایک آخری. یہ پروگرام liveazadari.com پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا میسج اگر دے دیں ادیب صاحب کہ اس پروگرام کو liveazadari.com پہ بہت صاف اور کلیئر دیکھا جا رہا ہے. اب نوحہ دیکھیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے. انسان جب پردیس سے وطن لوٹ کے آتا ہے تو اس کے گھر والوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے لیے ضرور لائے گا. بھائی مسٹر شاداب اپنا وعدہ بھول گئے. چینو صاحب ان سے چائے بھجواتے رہیے، بہت نامعقول آدمی ہے یہ. اور اکثر یہی ہوتا ہے زن محترم، سب کو اپنے پردیسی کی یاد ہوتی ہے کہ ہمارا پردیس سے کوئی آئے گا. پردیس والوں کو یہ یاد ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں فلاں ہے. ابھی یہاں ہمارے پاس کسی کے پاس ادروائز یہ میسج آ جائے کہ آپ کے گاؤں میں شہر میں لڑائی ہو گئی تو اسے اس بات کا پورا یقین ہوگا کہ لڑائی ہوئی ہوگی تو باپ کو چوٹ آئی ہوگی، بھائی کو چوٹ آئی ہوگی، چچا کو چوٹ لگی ہوگی. نہ میری بہن کو کچھ ہوا ہوگا، نہ میری ماں کو کچھ ہوا ہوگا، نہ میری چچی کو کچھ ہوا ہوگا. یہ بیسیکلی انسان کی عادت ہوتی ہے. یہی خیال آج کے زمانے میں ہے. آپ خود سن رہے ہیں باقر بھائی سے کہ امریکہ سے لوگ اپنا رابطہ کیے ہوئے ہیں، خبر اور میسج لے رہے ہیں. اس زمانے میں یہ آلات نہیں تھے. اب برائے کرم خدا کے لیے اب کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا، بیچ میں کوئی بھی ہو بیچ میں اب نہ بولے. میں پڑھنے جا رہا ہوں. تب کیا تھا؟ تب راستے تھے، جس راستے پہ لوگ چھوڑتے تھے اسی راستے کو دیکھتے تھے. اسی راستے پہ میں نے چھوڑا تھا، ابھی تک واپس نہیں آئے. مدینے کے وہی شہرات جہاں پر جناب صغرا نے اپنے قربے کو رخصت کیا تھا، اسی راستے پر بیٹھ کر ایک ٹکٹکی لگائے برسوں تک. آج بھی کوئی نہیں آیا، آج بھی کوئی نہیں آیا، آج بھی کوئی نہیں آیا. یہ دن یہ رات تقریباً تیسرے حصے یا چوتھے حصے میں پہنچ چکی ہے. کل 8 محرم ہے، جس کا اس دن بے صبری سے انتظار تھا وہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. عزیزان محترم، یہ خبر جب پہنچی مدینے میں وہ وہاں پہ جو خدمت کر، اب کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے گا ورنہ پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، قید سے چھٹ کے جب آل پیمبر آئے، شور یثرب میں اٹھا شاہ کے گھر بھر آئے. وہ علم دکھتا ہے عباس دلاور آئے. کوئی کہتا تھا کہ آئے علی اکبر آئے، کوئی کہتا تھا کہ آئے علی اصغر آئے. دیکھا صغرا کو جو زینب نے تو گھبرانے لگی. ارے وہ بہن آتی ہے سجاد سے سمجھ فرمانے لگی. دیکھا صغرا کو جو زینب نے تو گھبرانے لگی. وہ بہن آتی ہے سجاد سے فرمانے لگی. جاؤ سمجھاؤ بہن کو، جاؤ سمجھاؤ. نوحہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے. جاؤ سمجھاؤ بہن کو، یہی سمجھانے لگی. عبدال بھائی آپ نے کہا کہ مومین کا کیا قصور ہے؟ مومین کا سلام ہے علیکم.